نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے روز سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کل ہم نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض انور کی فضائل کچھ عرض کیے تھے۔ آج اختصاراً میں عرض کر دوں، میرے آقا جی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد حج کر کے میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں زیارت کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ کل ہی میں نے ایک ویڈیو مجھے کسی بھائی نے سینڈ کی تھی کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی کا جہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے وہ جگہ مل گئی۔ آدم سب سے پہلے انسان ہے، آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، اور میرے آقا جی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فیرزق۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو کھائے۔ عام بندہ مومن کے، عام مسلمانوں کا یہی ہے جو عام روٹین کے اندر ہوتا ہے، جی چند دنوں کے اندر باڈی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی روئے زمین پر انبیاء اور رسول تشریف بھیجے ہیں، مبعوث فرمائے، ہم اس کی تعداد کو متعین تو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی مختلف تعداد ہمیں ملتی ہے۔ کہیں پر 1,24,000، کہیں پر 2,40,000، کہیں پر 3,20,000، مختلف اس کی وہ ہے تعداد ہے۔ تو احتیاطاً علماء فرماتے آپ یوں کہہ لیا کریں 1,24,000 کم و بیش زیادہ ہیں یا کم ہیں، جتنے بھی اللہ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں ہم سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ تمام کے تمام روئے زمین پر آنے والے اللہ کے نمائندے اور اس کے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد از وصال ان کے مزارات میں ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ آقا جی علیہ الصلاۃ والسلام کا دو ٹوک فرمان۔ وہ کہتے ہیں جی پہلا انسان، اس کے اوپر پھر عبارتیں لکھی ہوئی تھی، جن عبارتوں سے ان کو پتہ چلا کہ یہ کس کی قبر ہے۔ ہزاروں سال یعنی پہلے انسان سے لے کے آج تک اتنا وقت گزر جانے کے بعد وہ کہتے ہیں جی ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے، اور وہ کہتے ہیں یہ زندگی کا ایک ایسا باب ہمارے سامنے کھل کے آیا ہے جو آج تک ہمارے سامنے پہلے نہیں آیا۔ یہ سن 2025 کی تحقیق ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے قبلہ، جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے اسلام اپنی رعنائیوں کے ساتھ اور ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ اسلام کی روشنی، اس کی حقانیت اور بڑھ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو جو آج دنیا مان رہی ہے تحقیق کے بعد، ہم الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آنکھیں بند کر کے مان رہے ہیں۔ سائنس ثابت کرتی پھرے کیونکہ سائنس کے سامنے جو چیز آئے گی وہ اسی کو تسلیم کرے گی۔ ہم سائنس کے محتاج نہیں، ہم اللہ رسول کے حکم پر بالکل راضی ہیں۔ آپ ہمیں جو مرضی کہہ لیں، آپ دقیانوس کہہ لیں، آپ جاہل کہیں، آپ ان پڑھ کہیں، آپ دقیانوس کہیں، آپ ہمیں پیچھے بچھڑا ہوا کہیں، جو مرضی کہتے رہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بالکل یقین ہے، ان کی تعلیمات پر یقین ہے، کیونکہ وقت اپنے کلمات کو بدل لیتا ہے لیکن اللہ کے کلمات نہیں بدل۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کلمات نہیں بدلے جاتے۔ 14 صدیوں سے جو اسلام کا موقف ہے، جو قرآن کی حقانیت ہے، وہ اسی طرح چمک دمک رہی ہے۔ تو ہم الحمدللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عام بندہ اپنے بزرگوں کی قبروں پر جائے تو احادیث کی روشنی میں وہ اپنے آنے والے عزیزوں کو پہچانتے ہیں۔ میں نے اس کا پچھلے دنوں میں درس بھی دیا تھا اور احادیث بھی میں نے نقل کی تھی کہ فوت شدگان اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کا امتی جائے اور حضور نہ پہچانے؟
ہاں جی الحمدللہ میں تو یہ کئی مرتبہ گزارش بھی کرتا ہوں اور کرنا چاہیے کہ وہ دیواروں کے پردوں کو ہٹا دیں. آپ احتیاطی تدابیر کے پیش نظر ایسے اب تو شیشے آ گئے ہیں، اتنے مضبوط شیشے آ چکے ہیں کہ جن شیشوں سے آگے بندہ نہیں گزر سکتا وہ مضبوط شیشے لگا دیے جائیں، ٹھیک ہے نہیں، تاکہ ایک امتی اپنے نبی کا روضہ تو دیکھ سکے نا جی. حکومت سعودیہ کے پاس اتنا سرمایہ ہے، ہاں جی، حضور عمرے کے نام پر، حضور کی زیارت کے نام پر اتنا لاکھوں اربوں ریال کما رہے ہیں، تو کم از کم ایسا کوئی انتظام کرنا چاہیے جس سے جب حضور کا امتی جائے تو سامنے وہ نظارہ دیکھ سکے آپ کے روضہ انور کا. اچھا جی، اب تو سیکورٹی کے انتظام بڑے مضبوط ہو چکے ہیں، اب تو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے. جس طرح پہلے یہود و نصارہ نے معاملات خراب کیے تھے اب تو نہیں ہیں، تو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. حضور کے امتیوں کو اپنے نبی کا روضہ دکھانا چاہیے. اچھا جی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ سے بے وفائی کی. کتنا بے وفا امتی ہے، ہاں جی، اتنی دور چلا گیا ہے، بیت اللہ کا حج کر لیا ہے اور حضور کے روضے پہ نہیں جا رہا. بڑا ہی بے وفا امتی ہے بھائی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. ہاں جی، ساری دنیا کعبے کی طرف سجدہ کرتی ہے، کعبہ جس کے لیے جھکا ہے وہ میرا سونا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب یہ اسی آیت مبارکہ کے اندر مسجد تقویٰ ایک تو یہ ہوگی نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی مسجد. دوسری مسجد تقویٰ کے بارے میں جو محدثین کی رائے ہے وہ مسجد قباء ہے. یہ مسجد قباء کیسے بیان کی گئی، کیسے بنائی گئی، اس کو حدود و اربع کیسے مقرر کیا گیا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ المعجم الکبیر کے اندر 6033 نمبر پر، مجمع الزوائد کے اندر 5897 نمبر پر روایت موجود ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب اہل قباء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان کے لیے مسجد بنائی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اونٹنی پر سوار ہو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اس پر سوار ہو کر اس کو اٹھانا چاہا لیکن اونٹنی نہیں اٹھی. پھر آپ واپس تشریف لے آئے. پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے، پھر نہیں اٹھی، آپ واپس تشریف لے آئے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اصحاب سے فرمایا تم میں سے بعض لوگ کھڑے ہوں اور اس اونٹنی پر سوار ہوں. پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہوئے، آپ نے اس کی رکاب پر پیر رکھا، سب لوگوں نے اس اونٹنی کو اٹھایا. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اس کی مہار کھلی چھوڑ دو، ڈھیلی چھوڑ دو، مہار کھینچنی نہیں، آپ نے نہیں بتانا یہاں چلو یہاں چلو. یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے. یہ جتنا چکر لگا کے آئے گی نا جی، آ کے واپس یہاں پہ بیٹھے گی، بس اتنی ہی مسجد کے لیے جگہ. تو وہ اونٹنی چلی، اس نے پورا جو ہے وہاں پر چکر لگایا، پھر وہاں پر آ کے بیٹھ گئی. پھر اتنا حدود و اربع میرے آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے مسجد قباء کے لیے مقرر فرما دیا. پھر وہیں سے بنیادوں کو اٹھایا گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء میں تشریف لے جاتے تھے. کبھی آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پیدل تشریف لے جاتے اور کبھی کبھی سواری پہ تشریف لے جاتے. تو لہٰذا یہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر آقا جی کا یہ ساری عمر یہ معمول مبارک رہا. پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہو گیا، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ بھی اسی طرح اپنی ساری حیات کرتے رہے. یہ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں، نسائی شریف میں، ابو داؤد شریف کے اندر یہ تمام مقامات پر حدیث پاک موجود ہے. یعنی اپنے حبیب کی سنت کو ادا کرنا بھی یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے. حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سنن ترمذی شریف کے اندر اور سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا اجر عمرے کے برابر ہے. ہاں، جو بندہ 2 رکعت نماز نفل وہاں پہ جا کے پڑھ لے اس کو ایک عمرے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. حضرت میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کریم آقا جی کے میں صدقے جاؤں. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی برکت سے اتنے بڑے بڑے ثواب جو آپ نے ارشاد فرمائے نا حضرت، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم پچھلی جو اگلی ہم سے امتیں پہلے گزر چکی ہیں، ہم ان کے سامنے پدی سے اعمال لے کے کھڑے ہوتے.
بھئی کسی کی عمر 900 سال ہے، کسی کی 1000 سال ہے، کسی کی 1100 سال ہے، ہاں جی انی لمبی عمرہ کرنے والے، اور ہماری تو مر کے 60 سال 70 سال 80 سال بس اتنی عمر، بہت کوئی کم ہے 100 سال تک پہنچے اور پھر وہ اس قابل بھی رہے کہ وہ عبادت کر سکے۔ 25-30 سال بس اتنا ہی سانو ملتا ہے جی صحیح معنی چ عبادت کرنے دے، اس کے بعد پھر ختم ہو گئی۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا جو مسجد قباء میں نماز پڑھے اس کو ایک عمرے کا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا جو ماں باپ کو مسکرا کر محبت کی نظر سے ان کا ایک دفعہ چہرہ دیکھ لے، اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مقبول، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ لوگ میرے لیے دعا فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے محبوب کا روزہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کے اندر تڑپ تو ہے نا جی، ہاں جی، کہ جس سونی ذات کے فرامین کو ارشادات کو، ہاں جی، جس رب کائنات کے حکم پر ہم اپنے سجدوں کو جھکا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی وہ ہوائیں فضائیں نصیب فرما دے، ہم بھی بیت اللہ کا طواف کریں، ہم بھی آب زمزم پئیں، ہم بھی صفا مروہ پر دوڑیں، ہاں جی، دل کی تمنا ہے، حسرت ہے، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا یہ بھی ایک حج مقبول کا ثواب ہے، ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 2 مرتبہ دیکھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک نے پوچھا بھائی یا رسول اللہ کوئی اگر 3 مرتبہ دیکھے؟ آقا جی نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اے اللہ کے بندے اللہ بہت بڑا ہے، بہت پاک ہے، تو 100 مرتبہ بھی دیکھے گا اللہ تجھے 100 حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ مقبولیت کی جو ہے نا یہ گارنٹی آقا جی ارشاد فرما رہے ہیں، عمرے کی بھی مقبولیت کی گارنٹی اور حج کی مقبولیت کی گارنٹی۔ ہم جو کرنے جائیں گے نا یہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے تو قبول بھی فرما لے، لیکن ہمارے پاس گارنٹی کوئی نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی بڑا صوفی صاحب چلے جائیں، لیکن یہاں پر آقا جی نے خود گارنٹیاں دی ہیں۔ ماں باپ کے دیکھا کرو، چہرے دیکھا کرو، مسکرا کے دیکھا کرو بھائی، خوش ہو کے دیکھا کرو، ہاں جی، گھر میں بیٹھے میں فی سبیل اللہ ہی آپ کو 8-10 لاکھ روپے کا فائدہ ہو جائے، ہاں جی، تو آپ تو جناب وہی کام کریں گے، وہی کام کریں تو ماں باپ کا چہرہ جتنی مرتبہ دیکھ سکتے ہو دیکھے رکھا کرو، خوب دیکھو، آقا جی نے کہا ثواب ملے گا تو ملے گا۔ اب وہاں پر چلے جائیں تو پھر جتنی مرتبہ بھی آپ کو موقع ملے مسجد قباء میں بار بار جاؤ، بار بار جا کے وہاں پہ نماز ادا کرو، جتنی اللہ توفیق دے دے، ہاں جی، ویسی عمرہ تو کرو گے، اس طرح بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب اس کا عطا فرمائے گا۔ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی جن کے دیکھنے کے بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک میرے سامنے، ہم قرآن پاک کو بھی دیکھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، تو اس کو پڑھنے اور دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے روضہ رسول دکھائے، آپ کو مجھے بیت اللہ دکھائے، ہم کعبے کو دیکھیں گے نا جی، اس کعبے کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، حضور کے روضہ انور کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن دیکھنا ہے، اسی طرح ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ہے، یہ بھی ثواب۔ اگر ماں باپ حیات نہ ہوں تو پھر ان کی قبروں پہ چلے جائیں، اللہ یہ اجر ان کو بھی عطا فرما دے گا۔ اگر زندہ نہ ہوں تو ماں باپ کے لیے دیکھیں قبلہ، بڑے سے بڑا جتنا مرضی متقی پرہیزگار ہو نا اس بندے کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہماری روح جو ہے نا، روح اس کو بھی کھانے کی ضرورت ہے، وہ کھانا اس کا روحانیات ہے، یہ اعمال ہیں۔ قبروں پہ جب ہم جاتے ہیں نا جی تو ایک دفعہ تو طبیعت تھوڑی سی ہلتی ہے کہ یار یہ ہے ہمارا آخر بس۔ میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا نا جی لیاقت علی خان کی، جو پہلا ہمارا وزیر اعظم تھا، ہم نے اس کی قبر کو دیکھا، میں نے باب قائد اعظم کی قبر کو دیکھا، اقبال کی قبر کو دیکھا، میں نے کہا واہ بھائی واہ، ایک زمانہ تھا آپ لوگوں کا توتی بولتا تھا، آج یہ دیکھ لو۔ وہ نا جی ہم ادھر گئے انارکلی کے اندر، اور قطب الدین ایبک کا وہاں پہ ہے دربار، میں کہتا ہوں جی ایک وقت میں وہ شہنشاہ تھا جی، پورا ہندوستان ایسے جناب کانپتا تھا اسے، ہاں جی، وہ اس کے جو ہے نا جی قبر کا عالم یہ ہو چکا تھا آج سے چند سال پہلے کہ وہاں پر کتے پیشاب کرتے تھے اور بنگی چرسی وہاں پر بیٹھ کے تاش کھیلتے تھے۔ پھر محکمہ اوقاف والوں کو شرم آئی، یا حکومت پاکستان کو شرم آئی، یار ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، ہاں جی، اتنا بڑا نام
قطب الدین ایبک ہے یعنی اتنا بڑا نام گزرا ہے، تو اس کی کم از کم 4 دیواری کر دی جائے۔ پھر انہوں نے شرمندہ ہو کے اب جا کے تھوڑا سا صاف کیا کہ بندہ وہاں پہ جا کے گھن محسوس نہیں کرتا۔ حضرت یہ ہوتی جی ہماری اوقات، یہ ہے جی ہماری آخر۔ بڑے سے بڑے شہنشاہ بھی، ہاں جی، وہ ایک وقت میں جب بولا جاتا تھا وہ کیا کہتے ہیں، بعد ابا ملاحظہ ہوشیار شہنشاہ ہندوستان فلاں 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 حاضر ہو رہے ہیں جناب، ساری دنیا کھڑی ہو جاتی۔ آج کون ہے جی دنیا کو، دنیا کے نظام نہیں رکتے، بس ایک چیز ہے، آپ کے ساتھ جو جائے گا آپ کا عمل جائے گا، آپ کا عمل جائے گا۔ لوگ قبردہ چارہ کرسن، لوگ قبردہ چارہ کرسن، لاد بناون ڈیرا ہو، مٹھی بھر مٹی دی پاون ڈھیر کرن اچیرا ہو۔ یعنی ہمارا یہی ہوتا ہے نا جی، مرن تو بات کی یار قبر دا کرو جی، قبر دا انتظام کرو جی، قبر دا انتظام کرو، ہاں جی، لاد بناون ڈیرا ہوئے اتھے ڈیرے لواتے بھائی، اپنا مکان پیسے نال خریدے ہوئے مکان تسی اتھے رہ نہیں سکتے، قبر نہیں بن سکتی، 3 بائی 6 دی جگہ نہیں دیندی اولاد سانو، چک کے قبرستان سٹاؤندی، چلو بھائی لاد بناون مٹھی بھر مٹی دی پاون ڈھیر کرن اچیرا۔ ابا جی نال بہت زیادہ کوئی پیار دا کوئی ہو جائے نا جی، تے ان دی ذرا قبر ہور اچھی کر دیو، اچھی کر دیو۔ او بھائی اچھی قبر کرن نال ہن کوئی نہیں فرق پینا، دے درود گھراں ول آون، دے درود، دعا شعا کرو جی، دفن ہو گیا دعا کرو جی، کئی دعا کے قائل ہیں کئی نہیں قائل، مرن تو بعد چھڈو جی کی دعا کرنی، جنازہ خود دعا ہوگی، چھڈو چھڈو، چلو چلیے چلو چلیے، دے درود گھراں ول آون، ککن شیرا شیرا ہو، وہ یار بڑا چنگا بندہ سی، یار بڑا چنگا بندہ، بڑا چنگا بندہ سی، بڑے اچھا مال سا، بہت اچھا آدمی تھا، کوکن شیرا او ذات بے پرواہ ربے دی باؤ، نہیں عملہ باج نبیڑا، اور ایسا عملوں کے بعد کوئی نبیڑا نہیں، قبلہ ختم ختم بات ختم۔ تو زندگی میں بندہ ایسا عمل کر کے جائے، کم از کم دیکھیں دنیا کو کوئی راضی ماں کا لال نہیں کر سکا آج تک، نہیں کر سکا، کر ہی نہیں سکتا قبلہ، وہ کم از کم بندہ دنیا سے اللہ کو تو راضی کر کے جائے۔ جب ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو شرمندگی سے ایسے سر تو نہ جھکے ہو نا، اعزاز کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور فخر کے ساتھ ایسے سر جھکے ہوں، مولا ہم نے جتنی گزاری تیری اطاعت میں گزاری، مولا جتنی گزاری تیرے محبوب کے احکام کے مطابق گزاری، پھر آئے گا سواد، پھر مرن دا بھی سواد آ جائے گا۔ ہاں جی، 2 قسم کی میتوں کا حال ہوتا ہے جی مرنے کے بعد۔ ایک حال یہ ہوتا ہے میت کہتی ہے اوے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، مجھے غسل کیوں دے رہے ہو، کدھر لے کے جا رہے ہو، کدھر لے کے جا رہے ہو، ہاں جی مجھے نہ لے کے جاؤ، قبرستان نہ لے کے جاؤ، مجھے نہ دفناؤ، نہ دفناؤ۔ ایک میت ہوتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں جی ابھی ممی نے آنا ہے جی، ابھی چاچو نے آنا ہے، اب بھائی نے آنا ہے، ابھی بہن نے آنا ہے، ابھی فلانے رشتہ دار نے، ٹھہرو جی ٹھہرو۔ وہ میت کہہ رہی تھی او بھائی کیوں دیر کر رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں اتنی دیر لگا رہے ہو، جلدی کرو مجھے چھوڑ کے آؤ میرے مقام تک۔ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا آگے، وہ جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کا بنا پڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس لیے کہتا ہے جلدی کرو، کدھر مجھے تم لوگوں نے ادھر مجھے رکھا ہوا ہے، دعا کرو ہم مرنے کے بعد ایک تو ہم مسکراتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، نشان مرد مومن بعد ہو گویم چمر کا آیت تبسم بر لبے اس، ہاں بندہ مومن کی نشانی جب مرتا ہے تو ایسے مسکراتا ہوا جا رہا ہے، واہ سونے واہ چس آ گئی تیرے نال یاری لان دی، ہاں جنی گزری تیری اطاعت وچ گزری۔ فرشتے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اوے آ جا مبارکہ ہوں، بشارتہ ہوں، جنتی ہوں، بشارتہ۔ ہاں جی آقا جی فرماتے ہیں جب وہ سوال کلیئر کر لیتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، وہ سو جا اس طرح جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ وہ قبر سے ہی پروٹوکول شروع ہو جاتے ہیں، سکرات سے ہی پروٹوکول شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں نا کدھر رکھا ہوا ہے، کدھر رکھو، کیوں انتظار کرو، چلو جلدی کرو۔ ایک ہوتا ہے ہائے یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی جسد الخبیثہ فبشری بحمیم وغساق، او خبیث نفس والے نکل خبیث جسم سے، ہاں جی، اور تجھے بشارت ہو جہنم کی، پیپ کی، تھور کی، تجھے یہ بشارتیں ہوں۔ او ہو حضرت صاحب بس دعا کرو اللہ جتنی گزارے اپنی اطاعت میں گزارے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔